قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى آج ہم اسم کا خلاصہ کلمہ سے شروع کریں گے۔ تو کوئی بھی اسم لفظ جو آدمی اپنی زبان سے ادا کرتا ہے، بولتا ہے، تو اگر وہ موضوع ہے، بامعنی ہے، تو اگر وہ مفرد ہے تو اسے ہم کلمہ بولتے ہیں۔ اگر ایک لفظ ہے، بامعنی ہے، موضوع ہے، اسے ہم کلمہ کہتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کلمہ با معنی لفظ، موضوع لفظ، مفرد لفظ، واحد ایک لفظ ہو جو 2 لفظ آپس میں جڑے ہوئے نہ ہوں۔ اگر 2 لفظ ہو تو مرکب اسے کہتے ہیں، اگر ایک لفظ ہے اسے مفرد اور کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلمہ کی ہم پڑھ رہے تھے، کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، ایک اسم ہے، فعل ہے اور حرف ہے۔ ان کی ہم نے تعریفیں پڑھی ہیں۔ اسم ہے وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتاتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ موجود نہیں ہوتا، جیسے رجل، زید وغیرہ۔ اور فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتاتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ بھی موجود ہوتا ہے، جیسے ضربا، یضرب، اضرب وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی افعال ہیں۔ اور تیسری ہے وہ کلمہ، وہ لفظ جو حرف ہے، جو اپنا معنی خود نہیں بتاتا، نہ ہی اس میں کوئی زمانہ موجود ہوتا ہے۔ یہ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ تو ان 3 قسموں میں ہم نے اسم کی اقسام پڑھی ہے۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک جامد ہے، ایک مصدر ہے اور ایک مشتق ہے۔ جامد وہ اسم ہے جو خود کسی سے نہیں بنتا اور اس سے بھی کوئی اسم نہیں بنتا، بذات خود ہی وجود میں آتا ہے اور اس سے کوئی اسم نہیں بنتا، جیسے رجل وغیرہ۔ اور دوسرا ہے مصدر۔ اسم کی دوسری قسم ہے مصدر، جو خود کسی سے نہیں بنتا اور سارے کے سارے اسم مصدر سے بنتے ہیں، اور جو اسماء مصدر سے بنتے ہیں انہیں کہتے ہیں مشتق، مشتقات جمع ہے مشتق کی۔ تو دوسری قسم ہے مصدر۔ اسم کی 3 قسمیں ہیں، پہلی جامد اور دوسری ہے مصدر جو خود کسی سے نہیں بنتا اور سارے کے سارے اسماء مصدر سے بنتے ہیں۔ تیسری قسم ہے مشتق جو مصدر سے بنتے ہیں، اور اس کی 6 قسمیں ہیں، 6 مشتقات ہیں: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم اعلی، اسم ظرف، اسم تفضیل اور صفت مشبہ۔ یہ 6 اسماء ہیں جنہیں اسماء مشتقات کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسم کی قسمیں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اسم جو عدد کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے۔ تو اسم ایک واحد ہوتا ہے، 2 تثنیہ ہوتے ہیں، 2 سے زیادہ، 3 ہو یا 3 سے زیادہ انہیں جمع کہتے ہیں۔ ان میں مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو اسم 1 پہ دلالت کرے گا وہ واحد، جو 2 پہ دلالت کرے گا وہ تثنیہ، اور جو 3 یا 3 سے زیادہ پہ دلالت کرتا ہے وہ ہے جمع۔ اور اسی طرح کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو کسی اسم، کسی ذات، کسی فرد کی جگہ پہ اشارے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، کنایے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ وہ 3 قسم کے اسماء ہیں۔ وہ 1 نمبر پہ اسماء موصولہ، اسماء اشارہ اور ضمیرات، اسم ضمیر، یہ 3 قسم کے اسماء ہیں۔ تو اسماء موصولہ جو مختلف اسماء ہیں، قریب کے لیے اور بعید کے لیے، جو اس ذات پہ دلالت کرتے ہیں جس کا پیچھے ذکر ہوا ہے، تو یہاں پہ اس کا ذکر نہیں کیا جاتا، اس کی جگہ پہ اشارہ لا دیا جاتا ہے۔ یہ ھذا، ھذہ، ذالک، دانک، تلک، تانک، اولئک، ہؤلاء، اشارہ قریب اور اشارہ بعید جو ہم نے پڑھے ہیں۔
اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ ہیں اسماء موصولہ، جو وہ بھی کسی اسم کو لانے کی بجائے اس کی جگہ پہ ان کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ وہ الذی، اللذانی، اللذینی، الذین، اللتی، اللتانی، اللتین، اللاتی، اللواتی، یہ بھی اسماء موصولہ ہے جو ہم نے پڑھے ہیں، جو صلہ کے ساتھ مل کے ایک جملے کا جز بنتے ہیں۔ اکیلا موصول کسی جملے کا جز نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ ایک صلہ نہ مل جائے جو اس کے بعد ذکر ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے ضمیرات، اسم ضمیر، جو ہم پڑھتے ہیں ہوا، ہما، لہو، لہما یا فعل کے ساتھ، تو یہ ضمیریں اسم کے ساتھ بھی لگتی ہیں، یہ فعل کے ساتھ بھی لگتی ہیں، یہ حرف کے ساتھ بھی لگتی ہیں، اور اکیلی ضمیریں بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ غائب، واحد اور تثنیہ اور مذکر مخاطب جو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں، یہ 3 قسم کے اسماء ہے جو کسی اسم کی جگہ پہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا جنس کے اعتبار سے مذکر اور مؤنث۔ تو مذکر وہ ہے جس میں مؤنث کی کوئی لفظی یا تقدیری علامت موجود نہ ہو، اور مؤنث وہ ہے جس میں کوئی لفظی یا تقدیری علامت موجود ہو یا اس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہو۔ تو اس طرح مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی اور ایک غیر حقیقی۔ حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہے، غیر حقیقی وہ ہے جس میں کوئی لفظی یا تقدیری مؤنث کی علامتیں موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ 2 قسمیں ہیں، ایک قیاسی ہے اور ایک سماعی ہے۔ قیاسی ہے قاعدے کے مطابق، تو قاعدے کے مطابق یہ ہے اس اسم کے آخر میں کوئی علامت تانیث موجود ہو جیسے طلحہ، یا حکمن ہو جیسے اقرب، یا دوسرے نمبر پہ الف ممدودہ ہو جیسے حمراء، بیضاء، تیسرے نمبر پہ الف مقصورہ ہو جیسے حبلہ، صغرا، اور دوسری ہے مؤنث سماعی جو سنا سنایا ہے، تو یہ ہے جیسے ارض، شمس، عین، اوریزۃ، شمیسۃ، ان کی تصغیر آتی ہے تو تصغیر سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کے آخر میں تا موجود ہے۔ تو یہ مؤنث غیر حقیقی کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث سماعی اور مؤنث قیاسی۔